آج سہیل وڑائی صاحب نے جنگ میں کالم لکھا. اس کالم میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قیدی نمبر 804 یعنی کہ عمران خان صاحب اڈیالہ جیل سے اڈیالہ کی صوبائی جیل سے اسلام آباد کی نئی وفاقی جیل میں منتقل ہونے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بنی گالا جا رہے ہیں. سہیل صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، میں نے مطلب نکالا کہ میرا نہیں خیال وہ یہ کہہ رہے ہیں موصوف. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے کانٹیکس میں بات کی ہے کہ امریکی یاترا سب کچھ بدل دیتی ہے، اور پھر انہوں نے پوری تفصیلات بتائی ہیں. انہوں نے اس کا حوالے بھی دیے ہیں، تاریخی حوالے. کوئی نا تاریخی میں کہہ رہا ہوں بہت بڑے کانٹیکس میں بات کی ہے. اب یہ کہ میرے بھائی ہیں، وہ میری ان سے بہت دوستی ہے، بہت پیار ہے ہمارا. اب مجھے انہوں نے جو جس انداز میں یہ کالم لکھا ہے اور اس کے جو انہوں نے اپنے طور پر جو نتائج اخذ کیے ہیں، میں ان میں سے چند اس سے اختلاف کرتا ہوں. اچھا، وہ کیسے؟ آپ نتائج سے اختلاف کرتے ہیں؟ کچھ نتائج سے، ہاں کچھ نتائج ان کا نتیجہ یہ ہے. سنیں، مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اندازہ ہے کہ پس پردہ سرگرمیاں صدر ٹرمپ کے دورہ پاکستان کی راہ ہموار کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں. بہت کچھ بدل گیا ہے، بہت کچھ بدلنے والا ہے، دیکھتے جائیے تبصرے بعد میں ہوں. اب میاں بہت کچھ جو بدل گیا ہے اور بہت کچھ بدلنے والا ہے جو ہے، یہ تو اپریل 2022 سے ہی بہت کچھ بدل رہا ہے اور بدل رہا ہے. ابھی ٹرمپ صاحب آئے گی. نہیں، اپریل 2022 سے کچھ نہیں بدلا. اپریل 2022 میں اپریل ایک شخص بدلا، 2022 عمران خان. اس کے بعد کچھ نہیں بدلا نصرت صاحب. سر بہت کچھ بدلا. کیا نہ کریں. نہیں کیا اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد ہوئی. بس اس وقت کے وزیر اعظم گئے، پھر شہباز شریف صاحب آئے اور آج تک ہیں. تو یہ بدل گیا نا. نہ آج اٹھا کے چہرے دیکھیے، یہ وہی ہے جو اپریل 2022 میں آئے تھے. یہ کہیں نہیں، اور نہ ہی کوئی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے. یار میں نے یہی کہا ہے نا کہ بہت کچھ بدل گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ شہباز شریف نہیں ہے تو بہت کچھ بدل گیا نا. اپریل 22 سے بہت کچھ بدلنے والا ہے. 27ویں ترمیم ایک نیا واقعہ ہوا ہے. بہت کچھ ہونا ہے. اچھا، 27ویں ترمیم مانی ہے. اچھا، 26ویں ترمیم. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کی میعاد کمزور ہے. نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت حکومتی اتحاد حاصل کر چکا ہے. جی. اور اب وہ دونوں ہاؤسز میں اب یہ حاصل کرنے کے بعد وہ یہ کہیں گے کہ ہم لوگوں کی توبہ، اب ہم سیاست نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے ہماری جگہ بیٹھے. یہ کریں گے ترمیم اس 2/3 اکثریت سے. ترمیم کچھ بھی ہو سکتی ہے. نہیں، میرے سوال کا سیدھا سادہ جواب تو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ 2/3 اکثریت مل گئی حکمران اتحاد کو، تو حکمران اتحاد کہے کہ چلے آئین میں ترمیم کرتے ہیں اور آئین کو ویسا بنا دیتے ہیں جیسے ایوب خان کے دور میں تھا، جس کے آخر میں ایسٹ پاکستان بنتا ہے اور ایوب خان درمیان میں کتاب لکھتا ہے، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ ہوگا. نہیں، کیا بات کرتے ہو تم مجھے تاریخ پڑھا رہے ہو. میں آپ کو تاریخ نہیں پڑھا رہا، میں تو اچھا، یہ کس نے کہا تھا کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا؟ غازی ضیاء الحق شہید، افغانستان سے روسی فوج کو بھگانے والا، اور 17 اگست ہوا. بش حادثات تو ہوتے کس کے بڈی ہوتے تھے؟ بش ہوتے تھے بش کے بڑی. ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے یہ بہت ساری چیزیں، مثلا اسی میں انہوں نے لکھا ہے کہ حسین شہید سہروردی بڑے پائے کے تھے، یاترا کر کے آئے. اچھا، محترمہ بے نظیر بھٹو اللہ بخشے، انہوں نے US کانگریس میں خطاب کیا. ہم نے کہا یہ تو 5 سال کا. یہ میرے لیے ویسے نہیں بات. جیسے ہی وہ پاکستان کی وزیر اعظم نے بھی جیسے ہی وہ امریکہ کے دورے سے تشریف لائیں تو جناب وہ تیاری شروع ہو گئی کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے. ٹھیک. اچھا، میر ظفر اللہ جمالی نے 3 دنوں کے لیے یہاں پہ نینسی پال ایک امریکن امبیسڈر ہوتی، ان کو اپنے گاؤں میں رکھ لیا. وہاں انہوں نے کوئی USAID کے کوئی 1-2 پروجیکٹ بھی مراد جمالی میں فیتا کاٹ دیا. پھر جمالی صاحب نہ رہے. تو امریکہ کی یاترا کو بہت زیادہ نہیں ہمیں اچھالنا چاہیے. امریکہ کی یاترا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت منفرد ہے.
پاک امریکی تعلقات میں پہلی مرتبہ امریکی صدر پاکستان کے آرمی چیف کو لنچ پر مدعو کرتا ہے. دس از انپریسیڈنٹڈ، سر منفرد. تو آپ انڈورس کر رہے ہیں پھر Naturally- سہیل وڑائی صاحب کے بیان کو؟ اس کے حوالے سے میں انڈورس کر رہا سر۔ ہوں، لیکن اس کی ریفلیکشن کہیں اور بھی تو ہو سکتی ہے نا. اس کی ریفلیکشن دیکھیں، کل میں نے سہیل وڑائی کا کالم کیوں اٹھایا، سہیل صاحب کا کالم آپ کی کل کی بات کو کنیکٹ کیا کہ پولیٹیکل مینجمنٹ، ایک طرف آپ پولیٹیکل مینجمنٹ خیبر پختونخوا میں آپ نے کرا دی، سہیل صاحب نے اٹھے، انہوں نے حوالے رکھتے ہوئے ایک آدھ وہ حوالہ تو اوپر نیچے ہو گیا۔ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جب جیل بن جائے گی، بن رہی جو ہے، اس سال کے آخر دسمبر میں بننی ہے، بن جائے گی نا، آپ بھی مانتے ہیں، ابھی کیا ہے؟ تو اس کا افتتاح کون کریں گے؟ اس جیل کا افتتاح کون کریں گے بقول سہیل وڑائی صاحب کے؟ ظاہر ہے ابھی تک کے جو حالات ہیں تو شہباز شریف نہیں نہیں، کریں اس گے، جیل کا افتتاح عمران خان کریں گے۔ اچھا خود وہ پہلے قیدی ہوں گے، تو یہ لکھا ہے۔ یہ تعریف ہونا ہے کہ نہیں، یہ نہیں. اچھا پھر اس کا مطلب پھر تو 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، لیکن اس کا انہوں نے اور بنی گالا بھیج دیں عمران خان صاحب کو۔ اگر تو جیل بھجوانا ہے اور تحریک انصاف بھائی صاحب مائنس عمران کرنا ہے، نہ مانو. صاحب مائنس عمران خان کیا نہیں ہو مائنس سکتے؟ نواز نہیں ہوا آج کل؟ اچھا نون لیگ مائنس نواز ہوا ہوا ہے؟ اچھا آپ کو نظر نہیں آتا؟ ایسا کریں ابھی اٹھ کے میرے ساتھ یہاں سے پروگرام کے بعد چیک کریں گے دکان کھلی ہوئی تو میں کسی کیمسٹ ہوئی ہے جہاں پہ 3-4 بہت اچھے آپریشن ہیں. یہ اتنا اچھی سہولت کاری کے ساتھ مائنس نواز ان دنوں ہوا ہے، اسی راستے پر اب پی ٹی آئی کو لے کر جانا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. تو نواز اگر شریف آپ اس نے بات مائنس کو- کر دیا ہے، میں نے نہیں کیا بھائی، دیکھ لو نا آپ کی کہاں ہوتے ہیں آج کل. مری ہیں، تو یہ اس طرح کے صورتحال ہوئی. سو نواز شریف مائنس ہو چکے، عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مائنس دیکھیں آپ ہر فارمولہ ہر جگہ نہیں فٹ کر سکتے، ایک ٹوپی ہر ایک کو مت پہنا ہے نا۔ نون لیگ کے سٹرکچر میں مائنس نواز کی گنجائش تھی کیونکہ شہباز بھی تھے اور مریم بھی تھی۔ عمران خان کی پارٹی میں عمران خان مائنس تحریک انصاف ختم، یہی تو چلاکی ہے عمران خان کی۔ اس نے 77 سال کی پاکستان کی سیاسی تاریخ بدل دی۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو مائنس کیا، بے نظیر اس کے قد کے برابر کھڑی تھی۔ آپ نے بے نظیر مائنس کی، بلاول اور زرداری کھڑے تھے۔ آپ نے نواز شریف کو اور شہباز کو بھی مائنس کرنے کی کوشش کی تو کلثوم نواز کھڑی تھی۔ حقائق ہیں، میں تاریخ بتا رہا ہوں، فیکٹ سے نہیں مڑتا۔ عمران خان نے وہ چال چلی ہے، یہی چڑھے عمران خان نے ایسی چال چلی ہے کہ عمران خان مائنس تو تحریک مارے ختم، تو تحریکیں ختم نہیں ہوتی۔ آپ جو مرضی کر لیں، آپ وہ کون کس کی تھامس فینی کی کیلکولس پڑھی ہے میں نے، آپ تھامس فینی کو اٹھا لیں، آپ عمران خان کو مائنس نہیں کر بات سکتے۔ سنو میری، ہاں خاکسار تحریک کہاں ہوتی ہے آج کل؟ یار وہ نہیں خاکسار تحریک کہاں ہوتی کچھ ہے؟ لمحوں کی تحت کون تھا؟ نہیں کچھ کون سے لمحوں کی تحریک تھی؟ کچھ چند مہینوں کی تھی۔ نے تحریک کہا آپ انصاف 24-25 سال کی سیاست۔ خاکسار تحریک کب قائم ہوئی اور کب ختم ہوئی کو پتا ہے تمہیں؟ تحریک انصاف نہیں، تحریک انصاف مجلس احرار کہاں ہوتی ہے آج کل؟ وہ تحریک اصل نہ جڑیاں ڈکٹیٹر نے بڑھوا چھڑیاں۔ دے ور ناٹ مجلس احرار بھائی، قیام پاکستان سے پہلے تھی۔ یہی تو مصیبت یہ ہے کہ تاریخ کو پڑھ لیا کریں۔ تو وہ کب گئی؟ وہ کب گئی؟ یہ پاکستان بننے کے بعد چلی گئی نا۔ ہاں تو اس کا دورانیہ کتنا تھا؟ ایک پوری تاریخ رہی نا، کم از کم 40-45 سال۔ اور خاکسار تحریک کم از کم تب برٹشر سے۔ او بھائی خاکسار تحریک قیام پاکستان کے بعد بھی قائم رہی میرے باپ۔ کیا کر رہے ہو؟ نہ کرو نا ایسے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ آپ نہیں ایسے میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کرو۔ آپ کو میرے ساتھ میرا اوپینین ہے کہ نہیں ہو سکتا عمران خان مائنس۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی جو سوچ ہے، میں ذاتی طور پر آخری کسی کو بھی مائنس کرنے کے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس شدید مخالف ہوں، لیکن ایز این آبزرور آف پالیٹکس میں مصر ہوں کہ پی ایم ایل این اس وقت مائنس نواز ہے اور تحریک انصاف کو اس راستے پر دھکیلا جا رہا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ بھلا کرے۔ آگے